جناب جب مدینہ پاک میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلتا ہے اور مدینے میں رہ کر مدنی نہیں ہے. کم از کم دربار میں آئے ہیں ہم لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی زمین پر چلے ہوئے ہیں اور یہاں کا آسمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. اب دیکھیے کیا بات، 1972 کا حضرت کا ملفوظ ہے، میں نہیں تھا. فرمایا کہ اگر میں کہوں، میں تھا ہی نہیں، اگر میں یہ کہوں کہ اس قلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے تو ہم سب کی کیا حالت ہوگی. اگر لگانا ضروری ہے ورنہ آبجیکشن لگ جائے گا فتوے کا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا جائے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہے، ہم کیا کریں گے؟ جو حضرت میسا نے لکھا ہے کہ ہم چومیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، یہ سب. فرمایا تو سنو، یہ جو چاند ہے نا آج کا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے تو ہماری ڈائریکٹ نظر نہیں، انڈائریکٹ نظر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی ہے. اب چاند دیکھو، اب میں نے بھی نقل کر لی، اب آپ چاند دیکھیں جب بھی نکلے گا تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. یہی حضرت نے مدینہ شریف میں فرمایا تھا. منازل الحرم ہوٹل سے ہم نکلے حضرت کے ساتھ حرم جانے کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے کے لیے. حضرت نے فرمایا آسمان دیکھو بھائی. تو آسمان دیکھا، کچھ فرق ہے؟ نہیں. فرمایا ارے اب دیکھو، اس پورے آسمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، ہماری کہاں ایسی قسمت کی ہم دیکھیں اس کو. واقعی بدل گیا معاملہ. صبح سورج نکل رہا ہے، افق لال، عجیب انداز سے بادل نکلے ہوئے. افق تو یہاں بھی لال ہوتا ہے. ایک ایک فرما دیتے ذرہ ذرہ نشان نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قلم سے کیسے سمجھایا ماشاءاللہ. اب چاند کو جب دیکھنا تو آپ خود کو حضرت کی بات یاد آئے، پھر مزہ نہ آئے تو کہیے گا ذرا، رک کر دیکھیں گے. اور یہاں تو چاند کو جو ہے وہ گھڑی دیکھنا پڑے گا، وہ دن دیکھنا کہ 14 کا ہے یا 13 کا ہے 12 کا ہے، پھر باہر نکل کے دیکھنا پڑے گا. گاؤں تھوڑی ہے جو اندھیرے میں چاند چمک رہا ہے جناب. اس لیے ہماری نگاہ جب آسمان پر پڑے تو یہ مراقبہ کرو. یہ تو مدینہ شریف کی بات ہے کہ کہ مراقبہ کرو. آسمان پر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی پڑی ہوئی ہے، تو ہماری نظر اس آسمان پر پڑی. آج ہماری نظر اسی آسمان سے ملی تو گویا یہ سمجھ لو کہ نظر سے نظر مل گئی. امتی کی نظر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے مل گئی جناب، ڈائریکٹ نہیں. پھر سمجھ لیں. اور احد پہاڑ کو جب دیکھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی پڑی ہوئی ہے. تو آج ہماری نظر بھی احد پہاڑ کو دیکھتی ہے. یہ عاشقانہ مضامین ہے. یہاں آ کر یہ سیکھو. مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں آ کر ریال کی فکر نہ کرو. ریال ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو. مقصد یہ رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نصیب ہو. دیکھو جو سنت پر عمل کرتا ہے وہ عجم میں، کراچی پاکستان میں بھی مدنی ہے، اور جو مدینہ پاک میں رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلتا ہے وہ مدینے میں رہ کر مدنی نہیں ہے. احد پہاڑ یہاں نہیں لکھا ہوا. احد پہاڑ پر یاد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. حضرت والا نے فرمایا پورے دنیا کے پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہاں خاص بات یہ ہے کہ احد پہاڑ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرماتے ہیں. اب ہم اس نظر سے دیکھیں یا احد پہاڑ پر جو عورتیں آئی ہوئی ہیں ان کو دیکھ کر آنکھوں کا زنا کریں. ہم ادھر کھڑے ہیں، فرض کریں ادھر کھڑے، اس طرف سے کھڑے ہیں، سامنے جو ہے نہیں، اب اس طرف کھڑے ہیں فرض کریں، وہاں سے جو جالیاں لگی ہوئی ہیں اس سے ہم اس طرف کی عورتوں کو دیکھ رہے ہیں. سامنے سید الشہداء ہیں، 70 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک دن میں جان دی، وہ ہیں. یہاں بھی آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں ہم لوگ، یہاں بھی عورتوں کو دیکھ رہے ہیں. فوٹوگرافیاں ہو رہی ہیں اتنا کہ پوچھو مت آپ، فوٹوگرافیاں ہو رہی ہیں. لیکن بس اللہ میرے حال پہ رحم فرمائے، مجھے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اللہ والا بنائے. جناب فرمایا کہ اگر سنت پر عمل کرو تو روزے والا تمہارے ساتھ ہوگا، اگرچہ روزہ نہیں کراچی میں، کعبہ نہیں، کعبے والا ساتھ رہے گا، مگر یہ چیز کعبے سے نہیں پاؤ گے. کعبہ کسی کو ولی اللہ نہیں بنا سکتا. 360 بت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکالے تو ہمارے دل کے بھی گناہوں کے بت کوئی شیخ نکالے گا، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا وارث ہے علماء ربانی وہ نکالیں گے. اگر کعبہ ولی اللہ بناتا تو اللہ تعالیٰ ہجرت فرض نہ کرتا صحابہ پر، کیونکہ جب تمہارا مربی مدینہ شریف جا رہا ہے جس سے تربیت تم کو دینی ہے تو تم یہاں کیسے رہو گے؟ یہی دلیل ہے کہ صحبت کتنی ضروری ہے. اللہ نے کعبہ چھڑوا دیا، زمزم چھڑوا دیا، مکہ پیارا بلد امین چھڑوا دیا، چلی چلائی دکان چھڑوا دی، جمی جمائی دکان چھڑوا دی کہ جاؤ تمہارا مربی جو تمہیں دین سکھائے گا وہ مدینہ شریف جا رہا ہے تو تم یہاں کیسے رہو گے؟ تم بھی جاؤ. اور کعبے سے دور کر رہا ہوں مگر اس ذات مقدس
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تم کو بھیج رہا ہوں جس کے دل میں کعبے والا بھی ہے. جہاں سے تمہیں کعبے والا ملے گا، یہاں گھر ملے گا، وہاں گھر والا ملے گا. گھرے یارو گھر لے کر کیا کرو گے اگر گھر والا نہ ملا؟ یہ صحبت ایسی چیز ہے کہ ایک صحابی کو بھی اجازت نہیں ملی وہاں ٹھہرنے کی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور سب کو اللہ والا بنائے. اتباع سنت زندگی کے ہر کام میں اس دھیان سے کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے. حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بہت جلد بندہ صاحب نسبت اور حق تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے. فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کی اتباع اور چلو ہماری چال. اللہ، یہ ان کا انداز تھا، چلو ہماری چال حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چلو ہماری چال، اللہ تعالیٰ تمہیں چاہنے لگے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.